ٹھیک ہے، اس کو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ احمد بلال محمود صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ایک تو بات یہ کہ سب کہتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھائی کہ تھوڑی سی تو کوئی بنیادی مفاہمت ہو جائے، دوسری بات یہ کہ نتائج تسلیم کیے جائیں یا نہ تسلیم کیے جائیں، کیا یہ دونوں چیزیں اس بات کی بنیاد بن سکتی ہیں کہ الیکشن کا التوا جو ہے وہ جو حکومتی ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی، اس کو ہم پروان چڑھائیں اور یہ جتنے بھی ہمارے یہ دانشور ہیں یا آپ جیسے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی رائے کو ایک طرف رکھ دیں؟ آپ بتائیے کہ اب اس وقت اس جنجال سے نکلنا ہے، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، اس کے لیے کیا حل ہے؟ فوری طور پہ کرنا ہے نا جی، ہم ایک دن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، اگر ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ آئینی طور پہ اکتوبر اسی سال منعقد ہونے ہیں لیٹسٹ، اس سے پہلے اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو پہلے ہو جائیں گے، لیکن اس کی جو مدت ہے 5 سال کی وہ اگست میں ختم ہوگی اور 60 دن کے اندر الیکشن کروانا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اکتوبر 2023 میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کرا دیا جائے، فوری کرا دیا جائے، تاکہ یہ جو بحران ہے۔ سر پہلا سوال تو ابھی فی الحال تو لالے پڑ گئے ہیں جس کے 3 مہینے کے اندر ہونے ہیں، جو 2 اسمبلیز تحلیل ہو چکی ہیں باقاعدہ، ابھی تو پہلے تو اس کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اگر اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں میرے خیال میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور وہ ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں تو ایک ایمرجنسی سچویشن میں 1 سال کے التوا کی بات ہے، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں ایسی کسی پاسیبلٹی کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن کے اندر ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی قانونی ماہر اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی ایمرجنسی جیسی سچویشن ہو جائے، سر یہ قانونی سے نکال کے یہ بتائیے گا کہ ہم قانون کی قید سے نکلیں، ہم پاکستان کی کیا یہ ضرورت ہے اس وقت؟ پاکستان کی جو اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے، پھر میں کہوں گا معاشی، سیاسی، سیکیورٹی جنجال جو ہے اپنی تاریخ کا بدترین، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے فوری طور پہ؟ کیا روڈ میپ ہے اس کا؟ فوری طور پہ کیا کیا جائے؟ کامران صاحب، میرے خیال میں آئین وغیرہ سے باہر نکلنا تو بہت خطرناک ہوگا۔ اس کی پابندی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کی جو بھی پابندی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور میرا خیال اس میں اندر رہتے ہوئے باہر نکل کا راستہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب بے لچک رویہ نہ اپناتے اور پھر اس کے نتیجے میں مسلم لیگ والے بھی اور نہیں سر آگے کا بتائیں نا، آج جس نے جو کیا وہ تو کیا، اب اس پہ ہم 22 کروڑ لوگ روتے رہیں، لیکن آج اس سے کیسے نکلیں؟ آج بھی یہی صورت ہوگی کہ ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم جب تک نہ چاہے ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے قومی اسمبلی کے، اور اس کے لیے تیار کرنے اور اگر وزیر اعظم یہ چاہے کہ ارلی الیکشن تو چھوڑیں، جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پہ بھی نہ ہو، جیسے کہ صوبائی اسمبلی کے بارے میں حکومت کی رائے کی تو کوئی اب مزید گنجائش نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ حکومت کہتی رہے، حکومت کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ آئین کے اندر تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ عدالتوں کو اس کو انفورس کرانا پڑے گا، اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو بھی کرانا پڑے گا، کیونکہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ اور میں حیران یہ ہوں کہ گورنروں سے کیوں پوچھ رہے ہیں ڈیٹ کا؟ صدر مملکت سے پوچھیں، آئین میں ہمارے الیکشنز ایکٹ میں صدر مملکت سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھیں، ڈیٹ لیں اور ڈیٹیلڈ پروگرام کا اناؤنسمنٹ کر دے الیکشن کمیشن۔ صوبائی اسمبلیوں کا تو بالکل سیدھا راستہ ہے، میرے خیال میں انہیں گورنروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، غلطی کی انہوں نے۔ بہرحال الیکشن کمیشن اس کا مطلب یہ کہ غلطی کر رہا ہے، لیت و لال سے کام لے رہا ہے، یا پتہ نہیں کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا آج تک اس نے ذکر نہیں کیا اور اس کا اعلان نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ 90 دن کی قید ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معیشت، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ہمارے ریزروز 3 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں، اب کوئی 2.9 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے ہیں۔ یقیناً یہ صرف 15 دن کی امپورٹس ہے۔ آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے، مگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہمارا پروگرام چلے گا کیسے آگے، جون میں بجٹ کون دے گا، اس کے بعد حکومت کون آئے گی، کیا عمران خان اور پی ٹی آئی اس کو مانیں گے، اور پھر اس کے بعد
کیا اس کا تسلسل ممکن ہے؟ یہ پوری صورتحال ہے جس میں اس کیفیت کو بہت گمبھیر بنا دیا ہے۔ آج روپے میں کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے، 270 سے مزید کم ہو کے 272 کی طرف سرکاری قیمت آ گئی، اور اس پر بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب گرے مارکیٹ ایک بار پھر 290 295 کی طرف جا رہی ہے۔ بے پناہ اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بتائیے گا ہارون اختر صاحب، آپ کو خاص طور پہ اس کے لیے دعوت دی ہے کہ کیا اس طرح کے سیاسی ماحول میں، اس طرح کے معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی افراتفری میں معیشت کا کیا حشر ہوگا، اور اس کی کتنی ضرورت ہے کہ اس کو فکس کیا جائے یا اس کو فکس کرنے کی صورت نظر آئے؟ کامران خان صاحب، پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پہلی کنٹری نہیں ہے جو اس طرح کے ایک اکنامک میس میں پھنسی ہے۔ ویری بریفلی 91 میں انڈیا اس سے بھی بری حالت میں تھا، سارے اس کے جو تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہارون صاحب اس وقت؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میں ادھر سے آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میرا پوائنٹ ہے۔ گریس جو ہے یورپین یونین کا ملک ہے، اس کو 260 بلین یورو کا پیکج دیا تھا IMF نے اینڈ یورپین یونین نے مل کے۔ آئرلینڈ کو 67 بلین یورو کا دیا تھا، پاکستان کا صرف 7.1 بلین یورو ہے۔ اچھا، دیٹ اسائڈ، بٹ انہوں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ IMF پروگرام میں جا کے اس کے بعد جو ریفارمز تھے اس میں کنٹینیوٹی رہی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک ریفارمز کرتی ہے، دوسری والی سٹارٹ کرتی ہے شروع سے، اور دے ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آئی تھنک جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز تھے یہ اس حکومت نے فیصلہ کر لیا لینے کے لیے، اور اب ان فیصلوں کے بعد جو اس کی ریپرکشنز ہوں گی عام آدمی کے اوپر، آئی تھنک اٹ ول بی ویری انفیئر ٹو آسک دا گورنمنٹ ٹو اناؤنس این ارلی الیکشن۔ 6 مہینے اس گورنمنٹ کے پاس رہ گئے ہیں۔ 18 اگست کو یہ گورنمنٹ اسمبلی ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے بعد 18 اکتوبر سے پہلے الیکشن ہونی ہے۔ آپ کے سامنے 2 پروونشل اسمبلی کی الیکشنز ہیں، وہ سٹریچ نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی طرح کی کانسٹیٹیوشن میں سٹریچنگ کریں گے، وہ اور انسٹیبلٹی لے کے آئیں گے۔ وہ آپ نہ کریے، ان الیکشنز کے پیچھے جائیے، پاکستان IMF کے پروگرام میں شامل ہو، پاکستان ایک اکنامک ریفارم ایجنڈا اپنا بنائے، اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کرے، اور پھر اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتی ہے کون سی پارٹی، وہ اس پارٹی کے اوپر ہے اور عوام کے اوپر ہے۔ تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپوزیشن نے بڑی ریجیڈیٹی دکھائی ہے۔ IMF کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی کہ آپ کے یہاں الیکشن کے بعد اس کی کنٹینیوٹی ہوگی اور یہ اسٹرکچرل ریفارم جو ہیں وہ آگے چلیں، اور کیا جیسے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، بالکل جائز بات ہے کہ IMF کہتا ہے کہ ہمیں آپ بتائیں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہے بھی یا نہیں، ورنہ ہم پاکستان سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے آپ کو عمران خان کو آن بورڈ لانا ہوگا، یا اس کو پہلے ڈسکوالیفائی کرنا ہوگا، اس کے پارٹی کے لوگوں کو ساروں کو اریسٹ کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ڈسکوالیفیکیشن in the past have been tried, tested and failed. This must not happen. اگر ہم نے ایک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کیا ہے تو ہمارا نظام ملک کا اسی کے تحت چلنا چاہیے، اور اس کے تحت جب نہیں چلتا تو وہ فکر IMF کو ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ دے رہی ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی خاص گورنمنٹ کو نہیں دے رہی۔ سر، آپ ہارون صاحب معاف کیجئے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ دے رہی ہے، یہاں وہ قرضہ جو اس نے مفتاح اسماعیل کو دیا تھا اس کو 6 مہینے بعد اسی حکومت کے، اسی پارٹی کے نئے فائنانس منسٹر نے 2 منٹ میں واش آف کر دیا۔ اس نے اس کی IMF کی ایسی کی تیسی کر دی جو اس نے گفتگو کی اس پروگرام کے بارے میں اور اس کے بارے میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی پاکستان کو دیتی، IMF کا تو تجربہ یہ ہے جو میں نے اور آپ نے ابھی دیکھا پچھلے 4 مہینوں میں۔ کامران خان صاحب، اس کا میں صرف یہ جواب دے سکتا ہوں کہ جتنی ہارش میجرز ڈیمانڈ کر رہی تھی IMF، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ آگے الیکشن نظر آ رہی ہے۔ آگے 5 سال ہوتے تو دوسری بات تھی۔ اور ان آل سنسیئرٹی جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں اور یہ حکومت تھی، اس نے کوشش کی کہ ہم ریزروز کو اتنا بلڈ کر لیں دوست ممالک کے تحت کہ ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے IMF سے ڈیل کر سکیں۔ دیٹ واز اے مس کیلکولیشن، اٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ اینڈ اٹ ہیز میڈ سچویشن سم واٹ ورس۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، بٹ ایک فیصلے میں ایک مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے۔